یہ اس وقت کی بات ہے جب مسلمان 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کر رہے تھے اور خلافت کی مسند حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سنبھال رکھی تھی۔ اسلامی زمینی فوج کے سامنے تو کفار نہ ٹک سکے، لیکن سمندر میں اب بھی رومیوں کی حکومت تھی۔ بحیرہ روم میں رومیوں کا ایک بہت بڑا بحری مرکز تھا، جس سے شام اور مصر کو شدید خطرات لاحق تھے۔ بعض دفعہ تو رومی شام کے ساحلی علاقوں میں گھس جاتے اور مسلمانوں سے چھیڑ چھاڑ کر کے سمندر کے راستے بھاگ جاتے۔ اس مرکز کو فتح کیے بغیر شام اور مصر کی حفاظت ممکن نہ تھی۔ مسلمانوں کو اس مقصد کے لیے ایک بحری بیڑے کی ضرورت محسوس ہوئی تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس کا مطالبہ پیش کیا، جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں تو منظور نہ ہو سکا، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں اس شرط پر منظور ہوا کہ لوگوں کو نہ تو اپنی مرضی سے منتخب کیا جائے گا اور نہ قراندازی کے ذریعے، بلکہ لوگوں کو مکمل اختیار دیا جائے گا کہ جو خوشی خوشی اس میں شامل ہونا چاہے شامل ہو سکتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف سے بحری بیڑے کی تیاری کی اجازت ملنے کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے بڑے جوش و خروش سے بحری بیڑے کی تیاری شروع کر دی اور بحری مہم کا اعلان کر دیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے سیدنا عبداللہ بن قیس الحارثی کو امیر البحر بنا دیا۔ انہوں نے 50 لڑائیاں لڑیں، جن میں ایک بھی آدمی غرق نہ ہوا اور نہ کسی کو کوئی مصیبت پیش آئی۔ 28 ہجری کو جب اسلامی بحری بیڑا پوری شان و شوکت کے ساتھ بحیرہ روم میں اترا تو وہاں کے باشندوں نے مسلمانوں سے صلح کر لی، لیکن بعد میں بدعہدی کرنے پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے پوری بحری طاقت اور عظیم الشان بحری بیڑے کے ساتھ، جس میں تقریباً 500 کے قریب بحری جہاز شامل تھے، قبرص پر حملہ کر دیا اور بہادری سے لڑتے ہوئے قبرص کو فتح کر لیا۔ اس لشکر کے امیر خود حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تھے۔ حضرت امیر معاویہ نے رومیوں کے انتہائی اہم علاقے قبرص پر قبضہ کر کے ان پر دہشت بٹھا دی تھی، لیکن اندرونی صورتحال کے باعث ان کا مکمل استحصال نہ کر سکے۔ لیکن امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی کارروائیوں کا یہ فائدہ ضرور ہوا کہ مسلمان مستقبل میں اپنی بحری طاقت میں آہستہ آہستہ اضافہ کرتے چلے گئے۔ اب ایک ایسے بحری بیڑے کی ضرورت تھی جو عظیم سلطنت کی ماتحتی میں مشرق اور مغرب کے ساحلوں کو رومیوں سے نجات دلا سکے، اور بلا شک و شبہ یہ عظیم سلطنت عثمانیہ تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب اہل یورپ مشرق سے ترکوں کی صورت میں ابھرنے والے اس طوفان کو دیکھ رہے تھے جو ایک سلطنت قائم کر کے یورپ کی طرف پیش قدمی کرنا چاہتا تھا۔ اس موقع پر اس عظیم الشان بحری بیڑے کا قیام عمل میں آیا، جس نے آنے والے دنوں میں بحیرہ روم کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ پہلے ان جہازوں کو تجارتی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا، لیکن جب مغربی جہازوں نے ان کو لوٹنا شروع کیا تو جنگی جہازوں کا قیام عمل میں آیا۔ اب عثمانی حکمرانوں کی نگاہوں کا مرکز بحیرہ روم بن چکا تھا، جہاں 1000 سال سے رومیوں کی حکمرانی تھی۔ عثمانیوں کی بڑھتی طاقت کو روکنے کے لیے وینس اور اسپین کے طاقتور بحری بیڑوں نے عثمانیوں کے خلاف کارروائیاں شروع کر دیں۔ مناسب قیادت نہ ہونے کی وجہ سے عثمانی جہاز بحیرہ روم میں زیادہ آگے جانے سے کتراتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خیر الدین باربروسا کی شکل میں ایک ایسے شخص سے نوازا جس نے بحیرہ روم میں تہلکہ مچا دیا۔ خیر الدین باربروسا 1480 کی دہائی میں یونان کے ایک جزیرے لوسباس میں پیدا ہوا۔ اس کی والدہ کا نام کترینا تھا، جس کا تعلق عیسائی گھرانے سے تھا، جبکہ اس کا والد یعقوب ترک قبیلے سے تھا۔ اس کا اصل نام خضر بن یعقوب تھا۔ خیر الدین کا لقب اسے سلطنت عثمانیہ کے فرمانروا سلطان سلمان قانونی نے دیا۔ ابتدائی دور میں وہ بحیرہ روم کا ایک قزاق تھا۔ بعد ازاں سلطنت عثمانیہ کی بحری فوج کا سربراہ مقرر ہوا۔ اس نے کئی دہائیوں تک بحیرہ روم میں اپنی طاقت کی داغ بٹھائی رکھی۔ خیر الدین کے 3 اور بھائی بھی تھے، جن کے نام اسحاق، عروج اور الیاس ہیں۔ اس کے والد یعقوب کے بارے میں مورخین کا خیال ہے کہ وہ عثمانی فوج جنیچری کا حصہ تھا، جبکہ بعض کے خیال میں وہ بحیرہ روم کا ایک تاجر تھا۔ شروع میں چاروں بھائیوں نے بحیرہ روم میں تاجر اور جہازران کی حیثیت سے اور بعد میں قزاق کی حیثیت سے کام کیا۔ اکثر ان کا ٹکراؤ سینٹ جانز کے نائٹس سے ہوتا تھا۔ نائٹس کے ساتھ جھڑپوں میں الیاس قتل ہو گیا اور عروج کو گرفتار کر لیا گیا۔
جسے بعد ازاں بطور غلام فروخت کر دیا گیا۔ عروج وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہوا اور مصر جا پہنچا، جہاں اس کی ملاقات مملوک سلطان کانسو غوری سے ہوئی۔ کانسو غوری نے عروج کو بحیرہ روم کے جزائر پر قبضے کے لیے ایک جہاز دیا۔ 1505 میں عروج نے جریہ کے جزیرے پر قبضہ کر لیا اور ایک چھاؤنی بنا لی۔ عروج کو اس وقت شہرت ملی جب سقوط غرناطہ کے بعد اسپین سے نکالے گئے مسلمانوں کو اس نے الجزائر منتقل کیا۔ ہسپانوی مسلمانوں سے اس کا سلوک اتنا اچھا تھا کہ وہ ان میں بابا عروج کے نام سے مشہور ہو گیا۔ بابا عروج نے الجزائر پر قبضہ کر لیا اور بعد میں اسپین سے بچاؤ کے پیش نظر عثمانی سلطنت میں اس کو ضم کر دیا۔ بابا عروج 1518 میں مقامی رہنما مولا حسن کی مدد کو آنے والے ہسپانوی افواج کے خلاف جنگ میں اپنے بھائی سمیت مارا گیا۔ بابا عروج کی موت کے بعد خیر الدین نے اس کے کام کو جاری رکھا۔ یاد رہے کہ خیر الدین کو باربروسا کا نام اس کے بھائی بابا عروج کی طرف سے ملا تھا، جو اسپین اور ہسپانیہ میں بگڑتے بگڑتے باربروس بن گیا، جس کے معنی سرخ داڑھی کے ہیں۔ خیر الدین باربروسا بھی بھائی کی طرح مظلوم مسلمانوں کو اسپین سے شمالی افریقہ منتقل کرتا رہا۔ 1519 میں اس نے اسپین اور اٹلی کی مشترکہ فوج کو شکست دی جو الجزائر پر قبضہ کرنا چاہتے تھے، اور ان کے کئی جہازوں پر قبضہ کر لیا۔ اینڈریا ڈوریا نے باربروس پر حملے کی کوشش کی، لیکن جب اس نے خیر الدین کے بحری بیڑے کو دیکھا تو جنگ سے پہلے ہی فرار ہو گیا۔ 1532 میں عثمانی فرمانروا سلمان قانونی نے استنبول میں اسے طلب کیا اور عثمانی بحری بیڑے کی کمان اس کے سپرد کر دی۔ عثمانی بیڑے کی کمان سنبھالنے کے بعد باربروس نے جنوبی اٹلی کے ساحلوں پر حملے کیے اور 1534 میں تیونس پر قبضہ کر لیا۔ 1538 میں لطفی پاشا اور باربروس کی قیادت نے وینس کو کورفو سے محروم کر دیا۔ اس شکست کا بدلہ لینے کے لیے پاپ پال سوم نے عثمانیوں کے خلاف پاپائے روم، اسپین، رومی سلطنت، وینس اور مالٹا کی افواج کو متحد کیا۔ باربروس نے اس متحدہ مسیحی فوج کو 1538 میں جنگ پریویزا میں عبرتناک شکست دی۔ اس فتح کے بعد اگلے 33 سال بحیرہ روم میں ترکوں کو مکمل برتری حاصل رہی۔ اہل یورپ کو اب بھی اینڈریا ڈوریا سے امیدیں وابستہ تھی۔ وہ ایک مرتبہ پھر خیر الدین باربروسا سے النیرک کے مقام پر ٹکرایا، جس میں 90% عیسائی لشکر جہنم رسید ہوا۔ اس کے بعد خیر الدین نے خلیج کارنتھ پر حملہ کر کے اسے اپنا مسکن بنا لیا اور جزیرہ نتانتے پر بھی قبضہ کر لیا۔ خیر الدین نے فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا اور ایجینیا کے جزیرے پر قابض ہوتے ہوئے مزید 12 جزیروں پر قبضہ کر لیا۔ مزید چند مہینوں میں مفتوحہ جزیروں کی تعداد 25 ہو گئی اور تقریباً 16,000 عیسائی گرفتار ہو گئے۔ ان فتوحات کی خبر سن کر اہل یورپ میں صف ماتم بچھ گئی۔ شاہ ہنگری فرڈینینڈ نے جب چھیڑ چھاڑ کرنا چاہی تو خیر الدین نے بودا کا محاصرہ کر کے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور جرمنی تک فرڈینینڈ کا تعاقب کیا۔ 1543 میں اس نے مغربی بحیرہ روم میں نئی مہمات کا آغاز کرتے ہوئے اٹلی اور اسپین کے ساحلی علاقوں پر حملے کیے اور فرانسیسی ساحلی شہر نیس پر قبضہ کر لیا۔ 1543 میں ہی سلطان سلمان اعظم نے خیر الدین کو قسطنطنیہ بنا لیا۔ انہی دنوں فرانس اور اسپین کے درمیان ناچاکی پیدا ہو گئی۔ شاہ فرانس نے اسپین کے خلاف سلمان اعظم کے ساتھ اتحاد کر لیا اور سلمان کو شاہ فرانس کی حمایت میں کارروائی کرنا پڑی۔ چنانچہ اس نے خیر الدین کو 110 جہاز اور 30 سپاہی دے کر روانہ کیا۔ خیر الدین نے سسلی اور اٹلی کے مابین علاقے پر قبضہ کر لیا، جہاں سے چکر کاٹ کر فلیس میں ہسپانوی فوج کو شکست دی اور فرانس کے شہر تولون میں قیام کر لیا۔ ان دنوں اسپین میں سمندری وبا پھیلی ہوئی تھی، جس سے اس کی طبیعت خراب ہو گئی، لیکن چھاپہ مار مہم جاری رکھی۔ جب بیماری بڑھی تو مہم اپنے نائب امیر البحر تورغوت پاشا کے حوالے کی اور خود قسطنطنیہ واپس آ گیا۔ بحیرہ ہند میں عثمانی پرچم بلند کرنا اس کی دیرینہ خواہش تھی، لیکن زندگی نے وفا نہ کی اور وہ آفتاب جس کی روشنی میں ترکوں نے بحیرہ روم میں عظیم فتوحات دیکھی تھیں 1546 میں ہمیشہ کے لیے ڈوب گیا۔ اس کا مزار استنبول میں ترک عجائب خانے کے قریب موجود ہے۔ ترک حکومت کا ایک عرصے تک رواج تھا کہ جب بھی کوئی بحری بیڑا کسی مہم پر جاتا تو خیر الدین باربروسا کی قبر پر فاتحہ پڑھ کر اور ساتھ ہی توپوں کی سلامی دے کر روانہ ہوتا۔
خیر الدین کے جھنڈے پر لوگوں کے کچھ شبہات ہیں کہ یہ الومناتی کا جھنڈا ہے، لیکن حقیقت میں یہ ایک مکمل اسلامی جھنڈا ہے۔ جھنڈے کو اگر غور سے دیکھیں تو سب سے اوپر اس پر قرآنی آیت لکھی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ 4 چاند بنے ہوئے ہیں جن میں خلفائے راشدین کے نام لکھے گئے ہیں۔ درمیان میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تلوار ذوالفقار بنائی گئی ہے، اور سب سے نیچے ایک ستارہ بنا ہوا ہے جس کے بارے میں لوگوں کا خیال ہے کہ یہ الومناتیوں کا نشان ہے، لیکن حقیقت میں یہ ستارہ اس دور میں مسلمانوں کی علامت تھا۔ کہتے ہیں کہ سمندر کی لہریں آج بھی خیر الدین کے مزار کو چوم کر اپنا خراج عقیدت پیش کرتی ہیں۔ ناظرین، امید ہے آج کی ویڈیو سے آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔